ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ رمضان کسے کہا جاتا ہے ناظرین گرامی؟ عبادت کرنے کو، دل ہلکا کرنے کو، اللہ کی قربتیں حاصل کرتے ہوئے، عبادت کرتے ہوئے، غریبوں کا خیال رکھنے، ان کے پریشانیوں کو دور کرنے، صدقہ و خیرات کرنے کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ اس قدر رحم و کرم کا مہینہ ہے کہ انسان پوری طرح سے اپنے آپ کو عبادتوں کے ذریعے سے، ذکر و اذکار کے ذریعے سے خدا کے حوالے کر دیتا ہے۔ لیکن اس رمضان کے مہینے میں مسلمان سماج سے، مسلم معاشرے سے آنے والی کچھ خبریں اس قدر دلدوز ہو جاتی ہیں، دل دہلا دینے والی ہوتی ہیں، اتنی وحشتناک، حیرتناک اور افسوسناک ہوتی ہیں کہ جس پر جتنا بھی تبصرہ کیا جائے، افسوس کیا جائے، کم ہے۔ تلنگانہ کے ضلع کاماریڈی سے ایک انتہائی افسوسناک اور دل دہلا دینے والا واقعہ یہ آیا ہے، جس نے نہ صرف مقامی لوگوں کو بلکہ پوری مسلم برادری کو صدمے میں مبتلا کر دیا ہے۔ قرض کا بوجھ، غربت اور بیٹیوں کی پرورش کے خوف نے ایک باپ کو اس حد تک بے بس کر دیا کہ اس نے اپنی ہی 3 معصوم بیٹیوں کو پانی میں ڈبو کر ہلاک کر دیا ہے۔ اس معاملے کی سنگینی، اس واقعے کی سنگینی، اس حادثے کی سنگینی، اس واردات کی سنگینی کا آپ اندازہ لگائیں کہ کس قدر اس وقت مسلم معاشرے میں ایک دوسرے کا خیال نہ رکھنا، ایک دوسرے کی پریشانیوں کو نہ سمجھنا، اپنی ہی دنیا میں مگن ہو جانا، مطلب پرست بن جانا وہ دوسری فیملیوں کو پریشانی میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اسلام، ایمان، ایک مسلمان کا یہ شیوا ہو نہیں سکتا کہ اس کا پڑوسی بھوکا سو جائے، اور ایک شہر میں پوری فیملی پریشان تھی اور رمضان کا مہینہ گزر رہا تھا، اس کے باوجود کوئی اس کا سپورٹ نہیں کیا۔ ممکن ہے وہ کسی کے سامنے زبان نہیں کھولا ہو، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ اپنے تیرے کا خیال رکھنا، ایک دوسرے کے بارے میں پوچھنا، ان کی مزاج پرسی کرنا، یہ ہمارے اسلام اور معاشرے، ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ پولیس کے مطابق اسماعیل پیشے سے آٹو ڈرائیور ہے، جبکہ اس کی بیوی سبینہ یومیہ مزدوری کر کے گھر کا خرچ چلانے میں مدد کرتی تھی۔ ان کی 3 بیٹیاں 8 سالہ صفت، 7 سالہ آیت اور 5 سالہ مریم گھر کی رونق تھی۔ تاہم بدقسمتی سے یہی معصوم بچیاں اپنے ہی باپ کے ہاتھوں موت کے گھاٹ اتار دی گئی۔ اطلاعات کے مطابق واقعے کے دن بچوں کی ماں کام پر گئی ہوئی تھی۔ جب وہ شام کو گھر واپس آئی تو پڑوسیوں نے بتایا کہ بچیاں گھر پر نظر نہیں آ رہی ہیں۔ سبینہ نے شوہر اسماعیل سے پوچھا تو اس نے مختلف اور متضاد باتیں کہیں۔ شبہ ہونے پر خاتون نے پولیس سے رجوع کیا اور شکایت درج کروائی۔ پولیس نے تفتیش کے دوران علاقے کی CCTV فوٹیج کا جائزہ لیا تو اس میں بچوں کو اپنے والد کے ساتھ جاتے ہوئے دیکھا گیا۔ مزید پوچھ گچھ کے دوران اسماعیل کے بیانات میں تضاد پایا گیا، جس کے بعد پولیس نے سختی سے تفتیش کی۔ بالآخر اسماعیل نے اعتراف کیا کہ اس نے اپنی 3 بیٹیوں کو کاماریڈی کے ایک تالاب کے پاس لے جا کر پانی میں دھکا دے دیا تھا، جس سے وہ ڈوب کر ہلاک ہو گئی۔ بعد میں پولیس نے تالاب سے 3 بچیوں کی لاشیں برآمد کی۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ابتدائی تفتیش میں بات سامنے آئی ہے کہ اسماعیل تقریباً 5 لاکھ روپے کے قرض کے بوجھ تلے دبا ہوا تھا اور اسے خوف تھا کہ وہ اپنی بیٹیوں کی پرورش نہیں کر سکے گا۔ کچھ اطلاعات کے مطابق وہ شراب نوشی کا بھی عادی تھا، جس کی وجہ سے گھر کی مالی حالت مزید خراب ہوتی جا رہی تھی۔ یہ افسوسناک واقعہ اس وقت پیش آیا ہے جب پوری دنیا کے مسلمان رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں عبادت، صبر اور انسانیت کی خدمت کے جذبے کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں۔ رمضان کے مہینے میں صاحب استطاعت مسلمان زکوٰۃ اور صدقات کے ذریعے ضرورت مندوں کی مدد کرتے ہیں تاکہ کوئی شخص غربت اور مفلسی کی وجہ سے مایوسی کا شکار نہ ہو۔ اس کے باوجود اس نوعیت کا المناک واقعہ پیش آنا نہ صرف حیران کن ہے بلکہ پوری امت اسلامیہ کے لمحے فکریہ بھی ہے۔ ایک باپ کا اپنی ہی بیٹیوں کے ساتھ ایسا سفاکانہ سلوک یقیناً انتہائی شرمناک اور افسوسناک عمل ہے جو معاشرے کے لیے ایک عبرت کا مقام ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ معاشرہ ایسے مجبور اور پریشان حال خاندانوں کی بروقت مدد کرے تاکہ کوئی بھی شخص مایوسی اور تنگ دستی کے باعث حد تک نہ پہنچے جہاں انسانیت ہی دم توڑ دے۔ یہ واقعے سے ہمیں اس بات کی جانب بھی توجہ دلاتا ہے کہ غربت اور ذہنی دباؤ کی شکار افراد کو صرف تنقید نہیں بلکہ بروقت سہارا اور تعاون کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ فی الحال پولیس نے ملزم اسماعیل کو حراست میں لے کر مقدمہ درج کر لیا ہے۔ واقعے کی مزید تفتیش جاری ہے
معصوم بچیوں کے یہ چہرے اور ان کی چیزوں کو ہی دیکھ کر کے ہر ایک کے آنکھوں اشکبار ہیں. اس وقت پورا علاقہ سوگ میں ڈوب گیا ہے کہ ایک سنگین باپ اپنے معصوم بچیوں کے ساتھ اس طرح کیسے کر سکتا ہے، جن کے چہروں پر معصومیت ایسی ٹپک رہی ہے کہ جن کے ساتھ لاڈ کیا جائے، پیار کیا جائے، لیکن اس کو ڈبو کر ہلاک کر دیتا ہے ایک سنگ دل باپ. اور وجہ ہے تنگ دستی، قرض کا بوجھ ہے غربت. ناظرین مجھے اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.